بیانیے بنتے ہیں عوام کی طاقت سے، اور بیانیے بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ عوامی لیڈر ہوتے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، یعنی وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ ہے، اور آرمی چیف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ بیانیے کیسے بنتے ہیں اور بیانیے بناتا کون ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جوت نیوز اور میں ہوں ایم اے لاڑے ڈیلی نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، ملک کے اندر نیا بیانیہ بنانے کی کوشش، اور وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ اور آرمی چیف صاحب پریشان ہیں کہ قومی بیانیہ کیسے بنایا جائے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں، شیر افضل مروت کچھ باتیں کر رہے ہیں اور فواد چودھری کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور فیصل واوڈا کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ویسے تو خبریں بہت ساری ہیں، لیکن ہم بات کریں گے ان دو چیزوں پر کہ قومی بیانیہ کیسے بنتا ہے یا قومی بیانیہ کیسے بنایا جائے، اور کیا واقعی پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ قومی بیانیہ بنانے کے لیے وزیر اعظم سرگرم ہیں، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب پریشان ہیں کہ قومی بیانیہ کیسے بنایا جائے۔ اور قومی بیانیہ بنانے کے لیے کئی سارے جو ہیں محاذ ان کو استعمال کرنے کے لیے نئی نئی تجاویز سامنے آئی ہیں۔ کل ایک بیٹھک ہوئی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس بیٹھک کو لیڈ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی کیبنٹ کے کافی سارے وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب پریشان ہیں کہ قومی بیانیہ کیسے بنایا جائے۔ تھوڑی سی ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف حکومت کے واضح اور دو ٹوک موقف پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سول اور عسکری قیادت کی بڑی بیٹھک ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ قومی بیانیے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی مواد نشر کیا جائے گا، دہشت گردی کے منفی معاشرتی اثرات کو اجاگر کیا جائے، اور سوشل میڈیا پر بھی جھوٹی خبروں کا سدباب کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سول اور عسکری قیادت کے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس عسکری و سول قیادت چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی نمائندے شریک ہوئے۔ اب یہ تو کوششیں ان کی جاری اور ساری ہیں، لیکن یہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، یعنی وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ ہے، اور آرمی چیف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ بیانیے کیسے بنتے ہیں اور بیانیے بناتا کون ہے۔ بیانیے بنتے ہیں عوام کی طاقت سے، اور بیانیے بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ عوامی لیڈر ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ نے دو بڑی پارٹیوں کے دو بڑے اہم لیڈران کو آپ نے سائیڈ کر دیا ہے، یا ان کو پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ ایک طرف میاں صاحب کی نام نیاد حکومت جو ہے جس کے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کے بھائی، اور دوسری جانب تحریک انصاف کو آپ نے بالکل ختم کرنے کے لیے آپ نے عمران خان کو جیل میں پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عوامی لیڈرز بیانیے بناتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کسی کے بٹھائے ہوئے ہیں، مسلط کیے ہوئے وزیر اعظم ہیں، اور ان کی جو حکومت ہے اس وقت وہ بھی کوئی حقیقی حکومت نہیں ہے، وہ بھی مانگے تانگے کی سیٹوں کے ساتھ وہ کھڑی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی نے اپنا ہاتھ یا اپنے پاؤں پیچھے کر لیے تو یہ دھڑام سے حکومت بیٹھ جائے گی یا حکومت گر جائے گی، کیونکہ یہ حکومت جو آئی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت کیسے آئی، اور اس حکومت کو کن لوگوں نے بنایا، اور کون لوگ اس حکومت کو لے کر آئے، یا جو الیکشن ہوئے 2024 کے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ الیکشن کیسے ہوئے اور کس طریقے سے ان سب لوگوں کو لایا گیا۔ لیکن میں یہاں پر دو اہم عوامی لیڈروں کی بات کروں گا۔ اس وقت کوئی شک و شبہ نہیں، پاکستان کے اندر صرف دو ہی لیڈر ہیں، ایک میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے عمران خان صاحب۔ بھلے ہی ان کے خلاف کتنے بھی محاذ آپ کھول لیں، لیکن وہ عوامی لیڈر ہیں۔ میاں صاحب کو آپ نے حکومت کا حصہ تو بنا لیا ہے، لیکن ان کو وزیر اعظم آپ نے نہیں بنایا۔ لیکن جب میاں صاحب جلا وطنی کے بعد
وہ جب واپس یہاں پاکستان پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور انہوں نے نون لیگ کی جانب سے ایک گانا بھی لانچ کیا گیا، آؤ پھر سے سنوارو نواز شریف، یہ ملک بچاؤ نواز شریف کے نام سے، کیونکہ آپ نے طے کیا تھا میاں صاحب کے ساتھ کہ وزیر اعظم آپ ہوں گے، لیکن پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو آپ نے بنا دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ملک کا کیا حشر ہے۔ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتے تو آج شاید یہ ملک کے اندر جو معاملات ہیں، یہ جو ملک کے اندر مشکلات ہیں، ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے، یا ملک کے اندر جو عدم استحکام کی صورتحال ہے، شاید وہ اس پہ کنٹرول کر لیتے، کیونکہ آپ نے میاں صاحب کو بھی اس حکومت سے باہر رکھا ہے، اور پالیسی جہاں بن رہی ہے وہاں سے بھی میاں صاحب کو آپ نے باہر کر رکھا ہے، اور میاں صاحب کسی اس بڑے فیصلے کے اندر میرے خیال سے وہ ان کا حصہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے نون لیگ بھی ایسے فیصلے کر رہی ہے، اور نون لیگ فیصلے نہیں کر رہی بلکہ نون لیگ سے بھی فیصلے کروا لیے جاتے ہیں، کیونکہ نون لیگ استعمال ہو رہی ہے، جیسے ماضی میں پیپلز پارٹی استعمال ہوتی تھی، یا ماضی میں نون لیگ استعمال ہوتی تھی، یا ریسنٹلی ماضی میں جو تحریک انصاف استعمال ہوئی، اور تحریک انصاف 2018 کی الیکشن میں جیسے تحریک انصاف کو لایا گیا، وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بیانیے جو بناتے ہیں وہ عوامی لیڈرز بناتے ہیں، نہ کہ مسلط شدہ لوگ بناتے ہیں۔ اب دوسری جانب تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں یا بانی ہے عمران خان صاحب، جو عوامی لیڈر ہے، ان کو آپ نے پابند سلاسل کر رکھا ہے، اور ان کو آپ نے بند کر کے رکھا ہے، ان کے اوپر آپ سختیاں کر رہے ہیں، ان کو باہر نہیں آپ لا رہے۔ ایک بہت بڑی ناجائزی ہے، ایک بہت بڑی ناانصافی ہے، جس کی وجہ سے اگر عمران خان صاحب بھی باہر ہوتے تو شاید وہ بھی کوئی بہت زبردست قسم کا بیانیہ بنا سکتے تھے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو یا کوئی قومی بیانیہ ہو۔ عمران خان بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ بھی بیانیہ بنانے کے بڑے ماسٹر ہیں، کیونکہ بہت سارے انہوں نے بیانیے بنائے۔ امریکی سازش کا بیانیہ عمران خان نے بنایا، اور میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ عمران خان نے بنایا، اور جھوٹی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ عمران خان نے بنایا، اور اس سے قبل ماضی میں نواز شریف نے بیانیہ بنایا تھا، ووٹ کو عزت دو یا مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بیانیے ہمیشہ عوامی لیڈرز ہی بناتے، نہ کہ مسلط شدہ لیڈران یا مسلط شدہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ بیانیے نہیں بناتے۔ تو معذرت کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، آپ تو مسلط شدہ وزیر اعظم ہیں، اس لیے آپ کوئی بیانیہ نہیں بنا سکیں گے۔ ملک کے اندر بڑے کشیدہ حالات ہیں، اور ملک کے حالات عید کے بعد کیا ہوں گے مجھے تو بڑے بھیانک نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی فی الفور کوئی بہترین قسم کا فیصلہ نہ کیا گیا تو ملک کے مزید حالات خراب ہوں گے۔ اب آتے ہیں اس پہ کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، کیونکہ شیر افضل مروت کی جو باتیں ہیں وہی باتیں ہیں جو ماضی میں فیصل واوڈا کیا کرتے تھے، اور اب فواد چودھری بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور شیر افضل مروت بھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا واقعی پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے؟ کیا واقعی پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی فیصلہ درست نہیں ہو رہا، چھینا چھپٹی کا ماحول ہے، تحریک انصاف حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے قابل نہیں، عمران خان سے فیصلے کروانے والوں کی کتاب سے علی امین گنڈا پور کا وقت کٹ چکا ہے۔ یہ کل شیر افضل مروت نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ تحریک انصاف حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں خلیج خود عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی پیدا کردہ ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو جیل سے چھڑوانے کی تحریک پس پشت جا چکی ہے۔ اس وقت پارٹی میں کوئی فیصلہ درست نہیں ہو رہا اور چھینا چھپٹی کا ماحول جاری ہے۔ رکن قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ عمران خان سے فیصلے کروانے والوں کی کتاب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا وقت کٹ چکا ہے۔ علی امین گنڈا پور پچھلے 8 سے 10 روز سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مقیم ہے، مگر انہیں پارٹی کے بانی چیئرمین سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہ اس معاملے میں رکاوٹ ڈالنے والے اپنے ہی لوگ ہیں۔
اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے کہا کہ عید کے بعد پی ٹی آئی کے کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گا، میں نے پی ٹی آئی کو 3 ماہ کے لیے خیرباد کر رکھا ہے، 3 ماہ تک پی ٹی آئی کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شرکت نہیں کروں گا، پارٹی انتشار کا شکار ہے، فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پی ٹی آئی نے مفت میں بدنام کیا، ایسے لوگوں کو بدنام کیا گیا جن کے نہ ضمیر بکے اور نہ ہی انہوں نے پیسے لیے، پی ٹی آئی ارکان کے خلاف ایکشن لے کر ان کے لیے کیا راستہ چھوڑا گیا۔ یہ انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے کہ یعنی انہوں نے خود کا نام بھی اس میں شامل کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فواد چودھری اور کچھ اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں جن کے اوپر الزامات عائد کیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عید کے بعد جو تحریک چلے گی یا عید کے بعد جو احتجاج ہوں گے، اس میں شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ میں اس میں شامل نہیں رہوں گا اور اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو کیا فارورڈ بلاک کی جو باتیں ہیں ان میں کتنی صداقت ہے، اور کیا واقعی عید کے بعد کوئی بہت بڑا سرپرائز ہوگا اور اس میں شیر افضل مروت شامل ہوں گے یا نہیں، اور کیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پلاننگ کر رکھی ہے پی ٹی آئی کے لیے جو عید کے بعد بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ عید کے بعد مجھے حالات بڑے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سندھ کے اندر جو حالات ہیں وہ مزید تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں پانی کے معاملات پر، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ابھی تک۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا عید کے بعد، کون سا سرپرائز ہے، یا واقعی عید کے بعد تحریک انصاف کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بنے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ